اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو آپ دو دائروں میں بانٹ ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ عام افراد کی آپ غیبت نہیں کریں گے، ان کی برائیوں کو آپ نمایاں نہیں کریں گے، ان پر پردہ ڈال دیں گے. لیکن لیڈر، علماء، جو لوگ سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے اٹھے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے وابستہ ہونا ہے. ان کے اقدامات سے یا علم پر اثرات پڑنے ہیں یا عمل پر اثرات پڑنے ہیں. قوموں کی پوری زندگی ان کے ہاتھ میں جانی ہے، تو ان کی ذاتی زندگی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں ایک آدمی جھوٹا ہو، بددیانت ہو، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، بے لگام جنسیت کا مریض ہو، اور وہ اجتماعی زندگی میں بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی کو جب موضوع بنایا گیا تو جواب دے دینا چاہیے تھا. یہی اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ان کی تعلیم پر نظر کرو. اچھا، آپ ایک عالم کے بارے میں اس اصول کو تسلیم کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جیسی چاہے حرکات کا ارتکاب کرتا رہے، ہم تو اسے دین سیکھ رہے ہیں. آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، کرنے کے لیے تیار ہوں گے.